اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت صوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، جس میں ہم نے پڑھا سبق نمبر 1، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت۔ آپ پیارے بچوں، بہت اچھے طریقے سے آپ سب نے اس سبق کو پڑھا ہوگا، تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں تاکہ ہم مزید اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت صوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا سبق نمبر 1، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت ہم نے پڑھا۔ اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے بعد مجھے اچھی طرح سے بچوں کو اندازہ ہے کہ میرے بچے اس مشق کو بڑے آرام سے حل کر لیں گے۔ تو آئیے پیارے بچوں اپنی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگانے کے لیے پینسلز کو اپنے اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے۔ پہلا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پیدا ہوئے ماہ ربیع الاول میں۔ نمبر 2، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا تعلق تھا بنو ہاشم سے۔ نمبر 3، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے تقریباً 4 سال۔ نمبر 4، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے گئے ملک شام۔ اب ذخیرہ الفاظ کی مدد سے ہم خالی جگہیں پر کریں گے۔ ذخیرہ الفاظ ہیں مالدار، جنت، آتش کدے، 35 اور 6۔ یہ 5 الفاظ ہیں جن کو ہم نے خالی جگہوں میں پر کرنا ہے۔ پہلا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ولادت پر ایران کے ڈیش سرد پڑ گئے، آتش کدے۔ نمبر 2، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی عمر مبارکہ ڈیش سال تھی جب حضرت آمنہ وفات پا گئی، 6 سال تھی جب حضرت آمنہ وفات پا گئی۔ نمبر 3، تنصیب حجر اسود کے وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی عمر مبارک ڈیش سال تھی، 35 سال۔ نمبر 4، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور ڈیش خاتون تھی، مالدار۔ نمبر 5، حجر اسود ڈیش کا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے۔ اب ہم دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس سوال کا جواب پیارے بچوں آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 44 پر، پہلے پیراگراف۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں 571 عیسوی کو ماہ ربیع الاول میں پیر کے روز پیدا ہوئے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اب دوسرا ہے کہ حضرت ابو طالب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے محبت اور کفالت کے بارے میں مختصراً لکھیے۔ تو اس میں آپ آ جائیے صفحہ نمبر 45 پر، ہیڈنگ ہے آخری پیج کی کہ حضرت ابو طالب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے محبت اور کفالت۔ آپ یہاں پر اس کا جواب یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص خیال رکھتے، ہر وقت اپنے پاس رکھتے اور اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اور جہاں بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یہاں تک آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 3 کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کیوں کی گئی؟ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 48 پر پہلے پیراگراف میں آپ شروع کریں گے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے اعلان نبوت سے کچھ عرصے قبل مکہ مکرمہ میں شدید بارشوں اور سیلاب آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت بہت کمزور ہو گئی تھی، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ یہ یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔ اب سوال نمبر 4 آتا ہے کہ نکاح کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کیا تھی؟ اس سوال کا جواب پیارے بچوں آپ کو صفحہ نمبر 47 پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی آخری لائن میں ملے گا کہ نکاح کے وقت نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی عمر مبارک
25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 برس کی تھیں۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب کی طرف۔ تو پہلا تفصیلی جواب جس کا ہم لکھیں گے وہ ہے حلف الفضول کا واقعہ تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 46 پر حلف الفضول کا اس میں مل جائے گا کہ جنگ فجار کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی جو تھا وہ اس نے اپنا مال سردار کو ایک فروخت کیا، لیکن اس بندے نے، مکے کے سردار نے پیسے نہ دیے، مدد مانگتا رہا لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے قریش کے مختلف خاندانوں کو بلا کر یہ عہد کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قبیلے یا علاقے سے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی اس معاہدے میں شریک ہوئے، کیونکہ اس معاہدے میں امن قائم کرنے اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی زور دیا گیا تھا۔ دوسرا آپ نے یہ بھی تھوڑا سا لکھنا ہے کہ حلف کے معنی معاہدے کے ہیں اور فضول فضل کی جمع ہے۔ اس معاہدے کے قائم کرانے میں جن لوگوں نے کوششیں کی تھیں ان کے ناموں کے شروع میں لفظ فضل تھا، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ یہ اس کا واقعہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 2 کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے سفر شام پر تفصیل سے لکھیں۔ آپ صفحہ نمبر 46 دیکھیے، سفر شام، اور اس میں حضرت ابو طالب سفر شام کی جو ہیڈنگ ہے وہ اس کا پورا آ جائے گا کہ کس طرح سے مسیحی راہب سے جب حضرت ابو طالب کی ملاقات ہوئی اور وہ پہچان گیا، اس کو نبوت کی نشانیاں نظر آئیں چہرے مبارک پر، تو اس نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو لے جائیں، ورنہ یہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں یہودی اس بچے کو پہچان کر نقصان پہنچائیں۔ تو یہ آپ نے جو سفر شام کی تفصیل تھی وہ پوری کی پوری اس میں آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنی ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 3 کی طرف کہ حجر اسود کی تنصیب کے متعلق نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا۔ اس سوال کا جواب پیارے بچوں صفحہ نمبر 47 اور 48 پر موجود ہے۔ آپ اس کو شروع کریں گے کہ حجر اسود کی تنصیب کا جو معاملہ تھا وہ آپ شروع کریں گے پہلی پیراگراف کی تیسری لائن سے کہ جب سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کمزور ہو گئی اور دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی تو سرداروں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن جھگڑا ہو گیا جب حجر اسود کی تنصیب کا موقع آیا، اور جھگڑا اتنا بڑھا کہ معاملہ جنگ تک جا پہنچا۔ ممکن تھا کہ تلواریں چل جاتی، کیونکہ ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ تنصیب حجر اسود کی سعادت اسے حاصل ہو۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ لکھیں گے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے مکے کے سرداروں میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک چادر منگوائی، اس پر حجر اسود رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سرداروں سے کہا کہ چادر کے کونے پکڑ کر حجر اسود کو اس کے مقام تک لے جائیں جہاں اسے نصب کرنا تھا، اور سب نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ اس طرح حجر اسود بغیر کسی جھگڑے کے اپنی جگہ نصب کر دیا گیا۔ یہ لانگ کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ تو یہاں تک آپ کے یہ کام مکمل ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف کہ حلف الفضول کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ پھر تحقیق کرتے ہیں کہ والدین اور اساتذہ کی مدد سے حجر اسود کے متعلق معلومات اکٹھی کریں۔ کچھ سرگرمیاں ہیں برائے طلبہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے دادا، والد، والدہ، چچا اور رضائی والدہ کے اسماء گرامی کا ایک چارٹ تیار کریں۔ اسکول کی لائبریری سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی کتاب سے کوئی واقعہ پڑھ کر ساتھیوں کو سنائیں۔ رہنمائی اساتذہ میں آتا ہے کہ سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے موضوع پر ذہنی آزمائش اور تقریری مقابلہ کروایا جائے۔ طلبہ کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات سنائیں اور ان کے دلوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کریں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو حل کیا۔ آپ نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے، کہاں کہاں کا سفر کیا، کس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے ایک بہت بڑی ہونے والی جنگ کو اپنے تدبر سے
جو ہے وہ ناممکن بنا دیا۔ جی حجر اسود کی تنصیب کے بارے میں آپ نے پڑھا، تو اس سب کو یاد بھی رکھیے گا اور ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔